ہمارے یہاں عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک فتوے کے اندر کرپٹو کرنسی کو ناجائز ڈکلیئر کیا، اور اس کے پیچھے ان کا جو بنیادی پریمس تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ کرپٹو کرنسی کوئی مال نہیں ہے، بٹ کوئن کوئی مال نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے۔ اور جبکہ بہت سے اسکالرس انہی کے مقابلے میں کرپٹو کرنسی کو حلال ڈکلیئر کر چکے ہیں، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس فتوے کے بعد بظاہر باقی اسکالرس کی آراء کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور اسی پس منظر میں ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ لوگوں میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں دینار اور درہم کے علاوہ کوئی چیز نفع نہ دے گی، اور ہم نے یہ چیز پریکٹیکلی دیکھی بھی ہے کہ بٹ کوائن کے اندر بھی جو فلیکچویشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ بٹ کوائن کی ایکچوئل اس کی قیمت کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس ناجائز ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے آپ کا کیا مکمل نقطۂ نظر ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ایک زمانے میں تصویر اور سپیکرز پر حرمت کے فتوے لگائے گئے تھے لیکن اس کے بعد حلال ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا، تو کیا مستقبل کے اندر بھی کرپٹو کرنسی کے ساتھ یہی ہوگا؟ جی جناب، بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس موضوع پر کئی پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک مربوط انداز میں اپنی رائے، اپنا نقطہ نظر، طالبانہ جو حاصلات ہیں آپ کی خدمت میں اس امکان کے ساتھ پیش کروں کہ وہ کوئی ایسی حتمی اور قطعی رائے نہیں ہے، سیکھنے سمجھنے کا ایک سفر ہے، اس میں بھی شریک ہوں، باقی لوگ بھی اس پہ چاہیں تو تنقید کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو روایت کو الگ کر کے ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اصولی مقدمات ہیں ان کی تنقید کرتے ہیں۔ یہ جو روایت آپ نے پیش کی میری نظر سے بھی گزری، اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ بٹ کوائن کی حرمت کے فتوے دے رہے ہیں اپنی ایک بنا استدلال اور شاہد کے طور پہ اس روایت کو بھی پیش کر رہے ہیں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا درہم اور دینار کے علاوہ کوئی چیز نفع نہیں دے گی، تو گویا اس سے وہ ایک اشارہ نکال رہے ہیں، ایک استنباط کر رہے ہیں کہ روایت میں بتایا گیا ہے کہ درہم اور دینار ہی اصل میں نفع دینے والی چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جس وقت کسی جگہ سے کوئی شاہد کو استدلال پیش کرتے ہیں تو اس کی مکمل تحقیق نہیں کرتے۔ جو تحقیق کے اصول ہیں وہ بھی کوئی آج پیدا نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ سے انسانی عقل، انسانی فہم، انسانی علم میں مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہیں پر کوئی بات ہوگی تو اس کا کانٹیکسٹ ہوگا، اس کے سابقے لاحقے ہوں گے، اس کا کوئی اپلیکیشن اطلاق ہوگا، اس کے کوئی مخاطبین ہوں گے۔ یہ تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ارشاد ہے۔ کسی عام آدمی، عام جج، عام عدالت کی رپورٹنگ کو اگر آپ اس طرح متفرق اقوال زرعی اور کٹے ہوئے جملوں سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دنیا کے اندر ایک مذاق خیز صورتحال پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے بالعموم روایتوں کے باب میں یہ ہوتا ہے کہ ان سے آدھی ادھوری بات کہیں سے اٹھائی جاتی ہے اور ایک پورا استدلال کا خول ہے جو اس کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ جو روایت ہے، یہ روایت حدیث کی کسی امہات میں نقل نہیں ہوئی، اور جب ہم یہ کہتے ہیں امہات میں نقل نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث نہیں ہے یا اس کی حیثیت نہیں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ خود جب حدیث کی جمع و تدوین کا عمل ہوا ہے تو جو بڑے محدثین تھے انہوں نے بڑے معیارات کے اوپر چیزوں کو پرکھ کر ایک جگہ پہ پلیس کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث کے مصادر ہیں، ان میں حدیث آتی ہیں، ان کی حدیث ہونے سے کوئی انکار نہیں ہے، اور ان کے اوپر ہم اسی طرح غور و فکر کریں گے جیسے امہات کے اندر کوئی حدیث آتی ہے اس پہ کریں گے۔ 2-3 کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، لیکن اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ یہ بھی جب ہم کہتے ہیں کہ ضعیف روایت ہے تو اس کے بعد کیا روایت ناقابل التفات ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ روایت کا ذوف، اس کی سندی حیثیت، یہ ایک پہلو ہے جس سے آپ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چونکہ بات بیان ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے میرے سامنے بیٹھ کر اپنی پوری بات مجھے براہ راست بیان نہیں کی، تو محدثین ہی کے مسلمہ بنائے ہوئے اصول ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے تو وہ نسبت احتیاط کے پورے درجوں کو قبول کرنے کے بعد ہونی چاہیے۔ تو جب بھی ہم کسی روایت کا حکم بتاتے ہیں تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہوتی کہ روایت کو آپ اٹھا کے پھینک دو، اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، بات چیت نہیں ہو سکتی۔ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے، لوگوں نے نقل کی ہے اور اس پر علماء نے کام کیا ہے اور اس کے احکامات مرتب کیے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ ادھر ٹھیک نہیں ہے۔ تو روایت ضعیف ہے، نہ صرف ضعیف ہے بلکہ منقطع روایت ہے۔ جس صحابی سے، جس شخص نے، راوی نے یہ روایت کی ہے، ان کا اتصال، ان کی ملاقات، ان کا تعلق ہی ثابت نہیں ہے، تو منقطع، اور پھر اس کی جو چین ہے اس میں ضعیف راوی بھی آتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی روایت کی تحقیق کی بات، علم کی پس منظر میں۔ اب آئیے روایت پہ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ لوگوں،
میں تمہیں مستقبل میں مال کے بارے میں ایک نصیحت، ایک وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. یاد رکھو قیامت تک مال کی تعریف کیا ہے یہ میں متعین کرتا ہوں، اور درہم اور دینار کے علاوہ کوئی چیز انسانوں کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی. صرف درہم اور دینار ہیں جس کو میں نے کرنسی کے طور پہ مقرر کر دیا ہے. اگر ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہوتے، اگرچہ یہ امہات میں نہ آئے ہوتے، اگرچہ یہ ضعیف راویوں سے آئے ہوتے، اگرچہ سلسلہ سند میں اتصال ثابت نہ ہوتا، تب بھی ہمارے لیے بڑے غور طلب تھے. اور جب ہم ان پہ غور کرتے تو بہت سارے اصولی سوالات ہمارے سامنے پیدا ہوتے کہ اچھا اللہ کے پیغمبر نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، یہ قرآن مجید کی کس اصل پہ مبنی ہے، کیوں دین نے یہ حکم دیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے. کیونکہ دین کا کوئی بھی حکم وہ الٹپ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے مقصد سے متعلق ہو کے لوگوں کے پاس جاتا ہے. دین آیا ہے مجھے اللہ کے حضور میں جواب دہی کا ایک سرنامہ دینے، وہ سرنامہ ہر جگہ پر میری زندگی کے جو اخلاقی معیارات ان سے متعلق ہوگا. حلت و حرمت کی کہیں پہ بات ہوگی تو قرآن مجید نے حلت و حرمت کے پیمانے مقرر کر دی، اس پس منظر میں اس کو دیکھا جائے گا. تو روایت قابل التفات بنتی ہے، بنے گی، اور اگر اس پس منظر سے اگر کوئی بات اس طرح سے نقل ہو تو زیادہ بنے گی. لیکن کبھی ہم نے اس روایت کو کھول کے پڑھنے کی زحمت نہیں کی. میں نے دیکھا بڑے بڑے مفتی حضرات اس کو اس طرح سے بیان کر رہے تھے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر فیصلہ کر کے گئے درہم اور دینار کے علاوہ کوئی چیز مال نہیں بن سکتی. یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے اور مسند شامیین میں بھی ہے، طبرانی کی، آپ اس کو بھی کھول کے پڑھ لیں. وہاں پر جو پس منظر ہے، جو واقعہ ہے، جو بات ہے، وہ سرے سے مختلف ہے. یعنی نہ اس میں کہیں مال کی تعریف زیر بحث ہے، نہ کوئی درہم دینار کی ابدی حیثیت زیر بحث ہے، نہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی تو وہ مال نہیں بن سکتی. ایک صحابی ہیں مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک باندھی ہے، اس باندھی نے کچھ بکریاں پال رکھی ہیں، ان کا وہ دودھ بیچتی ہے، وہ دودھ بیچ کے جو رقم آتی ہے وہ سیدنا مقدام اس سے لے لیتے ہیں. یہ چیز ایک دوسرے شخص کے سامنے آتی ہے تو وہ مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. یہ روایت کے اندر ثبت ہے، یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی میں اپنے تخیل سے پیدا کر رہا ہوں، یہ روایت میں ثبت ہے. وہ مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ مال لے لیتے ہیں جو مال آپ نے محنت کر کے کمائی، تو یہ تو باندھی کا حق تھا، وہ دودھ بیچتی ہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا، انہوں نے جو بات جواب میں کہی وہ یہ تھی کہ بھائی یہ مال میری ضرورت ہے، یعنی باندھی چونکہ میری ہے اور اگر وہ میرے تصرف میں ہے اور کام کر رہی ہے تو میرا اس سے مال لینا کوئی غلط کام نہیں ہے. اس کی وہ دلیل آگے بیان کرتے ہیں اپنے فہم کی حد تک کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی یہ قریبی زمانوں میں یہی ہوگا کہ لوگوں کا کام نہیں چلے گا درہم دینار کے بغیر، یعنی دنیا کے معاملات نہیں چل سکتے درہم دینار کے بغیر. تو وہ مقدام رضی اللہ عنہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ بھائی مال کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، یہ درہم دینار ہوں گے تو کچھ میرا گزارا ہوگا نا، اور اگر میں اس سے لے رہا ہوں تو کوئی زیادتی کا کام نہیں کر رہا، میری باندھی ہے وہ. تو یہ چیز ہے جو روایت میں زیر بحث ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا. رسالت وہ اس پس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا تھا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ درہم دینار کے بغیر زندگی گزار لیں. تو زمانوں میں حالات آتے رہتے ہیں ایسے کہ آپ کا درہم دینار کے بغیر گزارا نہیں ہو، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی. یعنی زندگی کی آسائشیں، سہولیات، آپ کی مالی آسودگی، فراوانی، اس سب کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے. تو میں جو اپنی باندھی کے دودھ کے بیچنے کی رقم اس سے لے رہا ہوں تو یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، اس سے میں زندگی گزر بسر کرتا ہوں. یہ چیز ہے جو روایت میں زیر بحث ہے. نہ کوئی راوی کے حاشیہ خیال میں کوئی مال کی تعریف، نہ بیان کرنے والے کے کوئی گمان میں کہ اس کے ذریعے سے کوئی چیز ہم برآمد کر لیں گے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اور بالخصوص جو ہمارے ہاں قانونی ذہن پیدا ہوا، اس نے چونکہ اسٹیٹ لا بھی بنانا تھا، یعنی ہمارے ہاں جو فقہا تھے انہوں نے ملکی قانون بھی بنانا تھا. ملکی قانون سے مراد کہ جیسے آپ روزمرہ دیکھتے ہیں نا، انشورنس کے قوانین ہیں، ٹیکسیشن کے قوانین ہیں، یہ روڈ پہ جو چالان ہوتا ہے اس کے قوانین ہیں، اور وہ دینی پس منظر رکھتے تھے، دینی علوم کی کونوٹیشن رکھتے تھے، اور ان کے ہاں ایک تہذیبی اثر بھی تھا اس دینی روایت کا. تو اس سے انہوں نے اشارات پا کر بہت ساری گفتگو میں کلام کیا ہے. یعنی ان کا جو قانونی ذہن جب کوئی بن جاتا ہے تو وہ پھر ادنیٰ مماثلت تلاش کرتا ہے. اس کی ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک سادہ سی مثال جس سے آپ کو نوعیت معاملہ سمجھنے میں مدد ملے گی. مثلا کیا آپ بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ اب آپ میرے پاس یہ سوال لے کر آئیں، کسی عالم کے پاس سوال لے کر آئیں، تو وہ سب سے پہلے اس چیز کی تعین کرے گا کہ یہ ایک دینی سوال ہے یا یہ ایک روزمرہ کی دنیا کے معاملات سے متعلق سوال ہے. اگر دینی سوال ہے، یعنی اس میں آپ نے کوئی اللہ کے رسول کا حکم بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے، تو میں انتخاب کروں گا دینی مصدر کا.
اور اگر یہ کوئی تہذیبی سوال ہے، کوئی اخلاقی سوال ہے، کوئی تحفظ ذاتی سوال ہے، تو میں اس میں عرف، معاشرت، تہذیب، عقل، خرد اس کے اوپر جاؤں گا کہ کہوں گا بھائی کہ اس کو ذرا وضو کر کے کر لو تو برکت کا کام ہوگا، اچھی بات ہے ہاتھ پہ کوئی مٹی میل نہ لگی ہو، اللہ کا کلام پڑھنے، ماخذ کا درست انتخاب کروں گا۔ ہمارے فقہا کیا کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق کہیں کوئی اشارے میں بات ہوئی ہے، اگر بات ہوئی ہے تو ہم وہاں جا کر اس بات کا کیا کانٹیکسٹ ہے، کیا سیاق و سباق ہے، کیا پس منظر ہے، اس سے قطع نظر ایک حکم ہے جو دینی طور پہ برآمد کر کے لوگوں تک پہنچا دیں کہ اللہ نے اس بارے میں یہ فیصلہ کر دیا۔ تو آپ اگر فقہ کی کتاب کھولیں اور اس میں اس بحث کو پڑھیں کہ بھئی کیا آپ بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، لا یمسون الا المطہرون، کہ بھئی یہ تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اس کو صرف مطہر لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، لہٰذا تم اگر مطہر نہیں ہو، تم اگر طاہر نہیں ہو، تم نے اگر وضو نہیں کیا تو پھر تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب اس آیت کو پڑھیں، اس پس منظر میں جائیں تو وہاں سرے سے یہ چیز ہی زیر بحث نہیں ہے کہ قرآن مجید کو وضو کر کے ہاتھ سے پکڑنا ہے کہ بغیر وضو کے پکڑنا ہے۔ وہ پس منظر میں بات یہ زیر بحث ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو قرآن مجید تمہارے پاس اتر کے آ رہا ہے یہ تو لوگوں نے لکھا ہوا ہے، اس کو تو شیاطین اچک لیتے ہیں، یہ تو وہ کلام ہی نہیں ہے جو خدا کی نسبت سے تم بیان کر رہے ہو۔ اس کے پس منظر میں قرآن مجید نے کہا کہ اس کو ہم اتنی حفاظت سے، اتنی محافظت سے، اتنے اہتمام سے نازل کرتے ہیں کہ قریب کوئی بھٹکے تو شاب ثاقب مار دیتے ہیں، کوئی جن اچک لے اس کی ہمت نہیں ہے، اور اس کو تو پاک باز ستودہ صفات لوگ لے کے آتے ہیں، یعنی ان کے یہاں بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اس کے کسی لفظ میں، کسی حرف میں، کسی شوشے میں کوئی اختلاف پیدا کر دیں۔ تو اس پس منظر کی بات، لیکن اس کو آپ وہاں سے کاٹیں اور کاٹ کے اس سے اپنا مدعا جو ہے وہ برآمد کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ تو روایت کے معاملے میں ہمارے ہاں اور قرآن مجید کے باب میں بھی یہ بالعموم ایک رویہ اپنا لیا گیا ہے کہ جس میں پس منظر، سیاق و سباق، کانٹیکسٹ، کوئی جو جس کو آپ کہتے ہیں اثناء کلام، جس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، سب کچھ حذف کر کے ایک اپنے ذہن سے مفہوم ہے جو برآمد کر کے اس کے اوپر چسپا۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھیے یہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی خیرخائی سے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاں شعوری طور پہ یہ چیز ہوتی ہے، ایک استدلال کا غلط طریقہ بن جاتا ہے، لیکن یہ جو غلط طریقہ یہ نتیجے کے اعتبار سے تحریف مانوی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور اس میں اتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے یہود کی بڑی اغلاط میں سے غلطی یہ بتائی تھی کہ یہ لوگ قرآن مجید کے یحرفون الکلمہ، یعنی وہ جو اس کی مفہوم ہے، مراد ہے، اسی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ کلام کو آگے پیچھے کریں، مراد اور مفہوم کو غلط استدلال سے وہاں لے جاتے ہیں کہ جہاں تک وہ بات کہنے والے کے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ تو یہ روایت کی حد تک میرا تبصرہ ہو گیا۔ جہاں تک بات ہے اس موضوع پر، میں نے ایک تحریر لکھی، اس تحریر میں 3 چیزیں بتانے کی کوشش کی۔ پہلی چیز میں نے بتائی کہ مال کیا چیز ہوتی ہے، اس کی تعین کا دائرہ پہلے متعین ہونا چاہیے۔ کیا یہ دین کی بحث ہے یا یہ دنیا کی بحث ہے؟ اگر یہ دین کی بحث ہے تو پھر ہمیں دینی ماخذ سے اس کے ثبوت و استدلال پر دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ یعنی پھر کیا چیز زیر بحث آئے گی؟ پھر قرآن مجید زیر بحث آئے گا، پھر سنت متواترہ زیر بحث آئے گی، اور پھر ایک تیسری چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت سے ہم تک پہنچی احادیث، وہ بھی زیر بحث آ سکتی ہیں، اور جب وہ زیر بحث آئیں گی ظاہری بات ہے اس میں پھر ہمیں اصل کی تلاش کرنی پڑے گی، لیکن موضوع بحث بن سکتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اگر کہیں پہ موجود ہیں، مال کیا چیز بن سکتی ہے اس کی تعین میں، تو اس کو پہلے مثبت طور پہ پیش کرنا چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں زیر بحث نہیں ہیں تو پھر جو بھی بحث ہے وہ دین کے دائرے سے باہر نکل گئی، اور جب دین کے دائرے سے باہر نکل گئی تو اب دین کا کوئی عالم دانشور بن کر، کرنسی کا ماہر بن کے، معیشت کا ماہر بن کر، ایک عام انسان کی حیثیت سے جو چاہے گفتگو کرے، وہ میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے، اس کو حق ہے اپنی بات پہنچانے کا، لیکن وہ دین کا نقطہ نظر بیان نہیں کر رہا۔ تو آپ یہ دیکھیے جو میرا پہلا سوال تھا، اس سوال کے جواب میں جو کچھ کہا گیا اس کا ذرا تجزیہ کریں، وہ کیا ہے؟ کہا یہ گیا کہ آپ نے کیا عجیب و غریب بات کر دی کہ دین نہیں طے کرے گا، دین تو دنیا کا ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک اصولی جواب ہے، یہ اصولی جواب اگر آپ درست سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دین دنیا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا، اور دنیا کے جتنے مسائل ہیں وہ اپنے دین سے برآمد کرنے ہیں، اور اگر آپ وہ برآمد کر کے نہیں دکھائیں گے تو اس کا مطلب آپ کا دین ناقص ہے۔ اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی، یہ نقطہ نظر اپنایا، انہوں نے پھر جب دین سے چیزیں برآمد کرنے کی کوشش کی تو نتیجے کے اعتبار سے جو کچھ مذاق خیز صورتحال سامنے آئی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک غلط تصور اپنائیں گے
تو انتہا تک چیزیں غلط ہوتی چلی جائیں گی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین تو ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرنے آیا ہے، اور دنیا کا ہو یا دین کا ہو، یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، دین کا ہو یا دنیا، یعنی دین ہی بتائے گا کہ ایٹم بم کیسے بنے گا، دین ہی بتائے گا کہ اے آئی کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، دین ہی بتائے گا کہ جنگوں میں کیا کرنا ہے. تو پھر جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں ایٹم بم نکال کے دکھاؤ، جب کوئی اور چیز، تو وہ پھر جب نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو وضو والی آیت کے بارے میں اور مثال کے طور پر یہ مال کی تعین کے بارے میں بتایا. یعنی کوئی سرے سے اس کا نہ تعلق، پھر وہ کبھی کن فیکون سے ایٹم بم نکل جائے گا، کبھی کسی اور دوسری آیت سے انڈسٹریل ریولوشن نکل جائے گا. گمراہی کا زینہ بن جاتی ہے مذہبی فکر جب وہ قرآن مجید میں سے دنیا برآمد کرنے کے لیے جاتی ہے. اور میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ دین کا جو سب سے بڑا کمزور مقدمہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں، وہ یہ مقدمہ ہے. کیونکہ جو سامنے کی مخلوق ہے اس نے دنیا میں ہیومن سائنسز کا ریولوشن، انڈسٹریل ایج کی یہ جو چکا چوند، پھر یہ اے آئی اور دنیا کا ایسا خوبصورت نظام بنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا دین تمہارا دنیا کا مسئلہ حل کرنے آیا تھا، ہم نے دنیا تمہارے دین سے بہتر بنا لی، اب ہمیں تمہارا دین نہیں چاہیے. تو پوری دین کی دعوت کو ہم داؤ پہ لگا دیتے ہیں اس غلط نقطہ نظر کی وجہ سے. اس کے بعد بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ دین میں یہ کہاں زیر بحث ہے، اگر یہ دینی بحث ہے مال کی تعین، تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں فقہ ابن عابدین شامی نے، یا امام سرخسی نے، یا امام سیوطی نے، یا مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل نے، امام ابو حنیفہ، فلاں نے فلاں جگہ پر فلاں فقہ کی بحث میں مال کی تعریف کی ہے، لہٰذا دیکھیے تو دینی مسئلہ ہوا نا. تو اب اس کے جواب میں آدمی ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے ماخذ کا انتخاب کیا ہے، یہ ماخذ کا انتخاب دین کے ثبوت کے لیے ہے، یعنی بتانا تو آپ نے یہ تھا نا کہ دین نے مال کی تعریف متعین کی ہے. تو میں نے کہا بتائیے کہاں کی ہے، تو نہ قرآن، نہ سنت، نہ حدیث، کیا چیز آئی؟ فقہ کی کتابیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جب ہم یہ دوسرا نقطہ نظر اپناتے ہیں تو ہم ماخذ دین میں ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا ثبوت کس سے ہوگا؟ قرآن سے، سنت سے، اور پھر اس کے بعد احادیث سے، اور پھر اس کے بعد فقہ سے ہم قرآن دین کو ثابت کریں گے. تو اس کے نتیجے میں ایک پورا کا پورا ماخذ ہے. اچھا فقہ بھی دین کا ماخذ ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ فقہ سے مجھے استدلال لا کے بتا رہے ہیں تو پہلے خود اس کو دین سے ثابت کرنا پڑے گا، یعنی اس کے لیے پھر قرآن و حدیث میں اور سنت میں جانا پڑے گا، اور وہاں جا کے یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ نے فقہ کو دین کا ماخذ مقرر کر دیا ہے. جو فقہا کے مسائل زیر بحث آئیں وہ اصل میں دینی مسائل ہوتے ہیں اور وہ دینی استدلال کا موضوع بن جاتے ہیں. مجھے یاد ہے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ایک موضوع پہ ہم نے گفتگو کی تھی، تو اس پہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس عمر میں انسان کی شادی کی جانی چاہیے. تو ہمارے ایک بڑے عالم نے یہ کہا کہ تو دین نے طے کر دیا. اچھا دین نے کہاں طے کر دیا؟ دیکھیں جی فلاں فقہ کی عبارت کے اندر لکھا ہوا کہ اس کی عمر 16 سال ہونی چاہیے. تو گویا دین کا جو ماخذ ہے دنیا میں وہ خدا کے پیغمبر کے بعد اب انسان بھی بن گئے. فقہا تو انسان تھے. تو اس پر میں ایک دوسری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دوسری غلطی تھی جو یہود کے یہاں پیدا ہوئی، اور قرآن مجید نے کہا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبانوں کو اربابا من دون اللہ بنا دیا. آپ کے کیا خیال میں کہ وہ بیٹھ کے ان کی پرستش کرتے تھے؟ وہ پوچھتے تھے ان کو؟ نہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کی بات کو کہتے تھے کہ یہ خدا کی بات ہے. یعنی وہ شریعت اور فقہ میں فرق نہیں کرتے تھے. شریعت اور فقہ کا فرق جب ختم ہو جائے تو یہ نتیجے کے اعتبار سے وہی بن جاتا ہے جو قرآن مجید نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یعنی پھر آپ اصل میں اللہ اور اس کے پیغمبر کے بعد انسانوں کو وہ پوزیشن دے دیتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول کو ملنی چاہیے تھی. تو فقہ کی کتابیں کھول کے بیٹھ گئے. اب فقہ کی کتابیں جب کھول کے بیٹھے تو اب ان کتابوں میں جو چیزیں زیر بحث ہیں اس سے وہ مال کی تعریف تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ان کتابوں میں جائیں، اس کو ان کے کانٹیکس میں سمجھیں، تو وہ بھی یہ بات نہیں کر رہے جو اس سے ہمارے آج کل کے علماء حضرات اخذ کر رہے ہیں. یعنی ان کے ہاں بھی کچھ خرد افروزی، کچھ بصیرت، کچھ فہم، کچھ تدبر، کچھ ثقافت تھی کہ بھائی یہ کام ہمارے کرنے کا ہے. یعنی ہم طے کریں گے کہ کرنسی کیا ہوتی ہے. یہ دین کی بحث ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کے تعاملات سے وجود پذیر ہونے والی بحث ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ دین نے پہلے دن آ کے کہا ہو کہ اس چیز کو مال بناؤ. ہر آدمی جانتا ہے ایسا نہیں ہوا. ہر آدمی جانتا ہے کیسے بارٹر ٹریڈ سے ابتدا ہوئی، اس کے بعد کس طریقے سے ہمارے ہاں رائی کے ذریعے سے وزن برابر کرنا شروع کر دیا. مجھے گزشتہ دنوں کراچی میں اسٹیٹ بینک کا جو میوزیم ہے کرنسی کا، وہاں جانے کا اتفاق ہوا. تو کرنسی کی ابتدا کیسے ہوئی اس کی پوری تاریخ انہوں نے وہاں پہ بیان کی ہے. اس کو آپ دیکھیں تو حیران پریشان ہو جائیں گے. یعنی سب سے پہلے برابر سطح کے موازنے کی چیزیں کی تعین ہوئی ہے، اور پھر جب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میرے پاس اتنا وزن ہے، آپ کے پاس اتنا وزن ہے، اس سے پھر دانے بننے شروع ہوئے ہیں. اس سے پھر وزن کا تصور آیا ہے. وہ وزن کا تصور پھر دھاتوں میں ڈلا ہے. وہ دھاتوں نے اپنی قدر و قیمت پیدا کی زمانے کے مرور سے کہ وہ فیڈ نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی، اور اس کے ذریعے سے
مبادلے کی قیمت انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے. مطلب کیا فرق ہے پلاسٹک میں اور کیا فرق ہے سونے میں؟ ایک دھات ہی ہے نا, لیکن وہ دھات نے اپنی ورت اپنے اوصاف و خصائص سے پیدا کی ہے. نہ دین نے اس کو انیشیٹ کیا, نہ دین نے اس کے بارے میں بتایا. مثلا درہم اور دینار تو مثال کے طور پر نفع کی چیز بن سکے, تو بارٹر ٹریڈ میں جو آپس میں ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے تو وہ کرنسی نہیں ہوتی تھی, یعنی اس کے اندر وہ سارا مبادلہ حرام ہو گیا. تو جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ فکس سے استدلال کرتے ہیں تو خود فقہا کے یہاں جا کر ذرا ان بحثوں کو پڑھیں. مثال کے طور پر اسی بحث کو آپ ابن عابدین شامی کی کتاب میں پڑھ لیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم یہ طے کرنے نہیں بیٹھے کہ مال کیا ہے مال کیا نہیں ہے. پڑھے وہاں پر وہ خود بتاتے ہیں کہ مال تو لوگوں کے تعاملات سے پیدا ہو جاتا ہے. ہم یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ دینی لحاظ سے مسلمان کے لیے کون سی چیز مالی حیثیت میں پوزیس کرنا جائز ہے اور ناجائز ہے. یہ بحث ہے وہاں پہ. یعنی ان کے یہ بحث نہیں ہے کہ شراب مال نہیں ہے, یا مثال کے طور پہ سور مال نہیں ہے. بھائی وہ تو مال ہے. مطلب میں کوئی شخص کی شراب چوری کر لے تو کیا اس پر چور کی سزا کا اطلاق نہیں ہوگا؟ یا کسی کا سور چوری کر لے اس پہ چور کی سزا کا اطلاق نہیں ہوگا؟ وہ مال ہے. ان کی بحث اس سے بھی مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مال متقوم کیا ہے, یعنی وہ چیز اس پر بھی 10 سوالات آپ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. بھائی آپ اس میں اصطلاحات درست کریں, بات کو پریسیجن سے بیان کریں, ہو سکتا ہے بات کا کوئی فقیہ اور بہتر بیان کرے. لیکن ان کی بحث کیا ہے؟ ان کی بحث یہ ہے کہ بھئی اخلاقی اعتبار سے, دینی اعتبار سے آپ اگر مبادلہ کر رہے ہیں تو مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کو وہ پوزیس کرنا چاہ رہا ہے اس کا حق کی ملکیت ثابت کر, وہ چیز اپنی ذات میں کوئی اخلاقی قباحت تو نہیں رکھتی. تو ہمارے شراب حرام ہے. خود شامی نے لکھا ہے کہ اس کے مال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے شراب کے, لیکن وہ متقوم ہے یا غیر متقوم ہے اس کی بحث ہم کریں گے. تو یہ حق تو ہر انسان کو ہے, یہ مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے. میں اپنے بچے کو بتاؤں گا, 10 لوگوں کو چیزیں ان تک پہنچاؤں گا. اور کبھی کبھی اس میں احتیاط کی بات ہوگی, نصیحت کی بات ہوگی, اس میں حلت و حرمت کے سرے سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. چلے شراب کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ بھائی شراب کو خریدنا رکھنا دور کی بات, قریب بھی مت جاؤ, اس کے دور رہو, شرابی لوگوں سے بھی دور رہو. وہاں تک نصیحت کروں گا سد ذریعہ کے اصول پہ. اور کہیں مجھے لگے کوئی پونزی اسکیم ہے, کوئی مثال کے طور پہ لوگ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, کوئی اس طرح کے ہمارے بانڈز بن جاتے ہیں, تو میں ان کو روکوں گا. اس میں حلت و حرمت کی کیا بات ہے؟ آگے بڑھیں. اگر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی خرید و فروخت کا معاملہ اخلاقی قباحت پیدا کر رہا ہے, تو دین نے مجھے اصولی رہنمائی دی ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, باطل طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا. تو میں آگے بڑھ کے کہوں گا یار تم باطل طریقے سے مال کھا رہے ہو, یہ کام ناجائز ہے باطل طریقے سے مال کھانا. اس میں بھی مال کیا ہوتا ہے, مال کی تعین کیسے ہوتی ہے, وہ قدرت پیدا کرتا ہے, وہ زمان پیدا کرتا ہے, یہ کوئی بحث سرے سے نہیں ہوگی. دین کا اخلاقی اصول اور اخلاقی رہنمائی ہے جو میں لوگوں کو بیان کر دوں گا. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. ایک تیسرا جواب بھی دیا گیا میری تحریر کے پس منظر میں, وہ یہ تھا کہ جب آپ کسی سے کوئی مبادلہ کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, تو اس میں نزاعات پیدا ہو جاتے ہیں, ترددات پیدا ہو جاتے ہیں. ان نزاعات کو سلجھانے کے لیے کون ہے جو پیچھے کھڑا ہوگا؟ لہٰذا آپ کو تعین تو کرنی پڑے گی نا کہ کیا چیز مال ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو ایک چیز دوں اور آپ سے ایک چیز خریدوں, کل میرا آپ کا تنازع ہو جائے, آپ بازار میں کھڑے ہو جائیں کہ اس نے جو چیز دی تھی وہ تو میرے نزدیک مالی نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں, ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بحث تو باہر کیف پیدا ہوگی نا کہ کرنسی کیا ہوتی ہے, تعین تو کرنی پڑے گی, بتانا تو پڑے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل پیدا ہوگی, بالکل بتانا پڑے گا. لیکن کس کو بتانا پڑے گا؟ مفتی کو, عالم کو, مفسر کو, محدث کو, کس کو بتانا پڑے گا؟ یہ طے کرنا پڑے گا بتانے سے پہلے کہ یہ بتانے کا عمل دینی ہے یا دنیاوی ہے. اگر یہ دنیاوی عمل ہے تو یہ بتانا ریاست کا کام ہے, یہ بتانا ملکی قوانین کا کام ہے, یہ بتانا ارباب لغت کا کام ہے, یہ بتانا اداروں کا کام ہے. یہ کسی دینی کانٹیکسٹ کی بحث ہی نہیں ہے. اس میں آپ یہ طے کریں. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں, مطلب ریاست کے پاس جا کر ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرپٹو کرنسی لوگ لے دے رہے ہیں, ان میں آپس میں بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دی تھی, والیٹ پہ منتقل کی, وہ کہتی آئی نہیں, تو یہ ضرر و غرر دھوکے کا معاملہ ہو رہا ہے, اس پہ ذرا توجہ کریں. تو فتویٰ ریاست نے دینا تھا کہ کرنسی کو میں اس کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا, کیونکہ کل تمہارے تنازعات ہوں گے, میرے پاس عدالتوں میں تم اس چیز کو لے کر آؤ گے, میرا یہ پرنسپل اسٹینس ہے, اس کی بنیاد پر میں تم لوگوں کے تنازعات کو رفع دفع کروں گا. تو ضرورت بالکل ہے اور ضرورت جینون ہے, لیکن وہ جینون ضرورت ریاستی اداروں نے پوری کرنی ہے. چنانچہ آپ دنیا بھر میں دیکھیں یہ ریگولیٹرز کیوں بنتے ہیں, یہ وزارت معیشت اور مثال کے طور پہ مالیات کیوں بنتی ہے؟ اسی کام کے لیے بنتی ہے بھائی. اور یہ کام دنیا میں اتنا سسٹمیٹک ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس میں جب کوئی نئی چیز بھی آتی ہے تو وہ نئی چیز اپنی قدر و قیمت متعین کرنے میں ایک پروسیس سے گزرتی ہے. کرپٹو بھی اسی پروسیس سے گزر رہا ہے ابھی. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کے عالمی مالیاتی نظام نے اس کو کہیں پہ ہو گیا,
مطلب میں نے خود آپ یہاں دیکھیں امریکہ کے اندر جگہ جگہ پہ ATM لگے ہوتے ہیں, آپ اس سے کرپٹو لے لیں. آپ آن لائن ویب سائٹ ایک ایئر لائن کی میں 2-3 دن پہلے دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کرپٹو میں پیمنٹ کر دیں, یعنی اگر آپ وہ مبادلہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک چیز ملک کی سطح پر کہیں قابل قبول ہے, کہیں پروسیس میں ہے, کہیں چل رہی ہے, کہیں نہیں چل رہی, اس میں حلت و حرمت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یعنی یہ حلت و حرمت کی سرے سے بحث نہیں ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے علماء نے حدود سے تجاوز کیے, اور یہ حدود سے تجاوز کی جو وجہ ہے میں وہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں, صرف تنقید نہیں ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ذہن ہے وہ خود ایک بڑے لمبے عرصے تک جو اسٹیٹ لا ہے, یعنی یہ کام جو آخری میں نے بتایا جو اسٹیٹ نے کرنا, یہ کام خود علماء کرتے چلے آئے ہیں. جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ کہ یہ کام اب ہمارے کرنے کا نہیں ہے, اور اگر کرنے کا ہے, اور میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ علماء سے کام لیا جائے, لیکن پھر اس کے لیے ان کو بیوروکریسی کا حصہ بنایا جائے, پھر اس کے لیے ان کو جوڈیشری کا حصہ بنایا جائے. وہ وہاں پر جائیں اور سیکولر کا لفظ یہاں پر کوئی کونوٹیشن میں استعمال نہیں کرنا, بتانا یہ مقصود ہے کہ دینی بحث نہیں ہے, دنیا کی بحث ہے. تو پھر اس پس منظر میں چیزوں کا وہ فیصلہ کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ فلاں بیماری کینسر ہے یا نہیں ہے, یا آپ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ فلاں رنگ جو ہے یہ رنگ ہے کہ نہیں ہے, اس کو اس کا اطلاق اس پہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو دسیوں چیزیں ہیں جن کا آپ نے فیصلہ, پھر آپ انتظام میں آئیں, پھر آپ بیوروکریٹ بنیں, پھر آپ عدلیہ کے اندر آئیں, پھر آپ مجسٹریٹ بنیں, اور وہاں بیٹھ کے وہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو آپ فتویٰ کہیں, وہ پھر نافذ العمل ہوتا ہے. تو اتنا ڈائلما ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم بیٹھ کے فتوے دے دیتے ہیں, اور عام مسلمان جن کو یہ فرق نہیں پتا, اس چیز کا فرق نہیں پڑتا کہ بھائی یہ کسی عالم کی ایک ذاتی رائے ہے, وہ رائے اس نے جس ماخذ کا انتخاب کر کے دی ہے, فقہ کا وہ دین کا ماخذ نہیں ہے, جو اس کی بنائے استدلال ہے وہ کوئی علم و عقل کے مسلمات پر مبنی نہیں ہے, پس منظر کی بات کاٹ کے اس کو یہاں سے وہاں سے نکال کے پھر اس کے بعد جس تعین میں وہ پڑ گیا ہے یہ اس کے کرنے کا کام نہیں ہے, اس کا حق استقرار اس کے پاس نہیں ہے. تو اس پس منظر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کرپٹو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کو روزمرہ مسائل پیش آتے ہیں. یہ آپ مثال کے طور پر پچھلے دنوں ڈونر ملک کے بارے میں بات ہوئی, تو اس طرح فقہ کی کتابیں آپ کھول لیں گے, اور پورا کا پورا ہمارا جو دینی فکر, مذہبی فکر ہے, اس کے ارریلیونٹ ہونے کی وجہ یہ چیز بن رہی ہے. مجھے یاد ہے ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو ظاہری بات ہے فقہ کی کتابوں میں غلام لونڈی یہ ساری مثالیں آتی تھی, تو تجسس پیدا ہوتا تھا کہ یار یہ مثال کے طور پر اس دور کے اندر یہ ہم کیا غلام لونڈی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ نہیں بھائی, ہم نے صرف غلام لونڈی نہیں, ان سے اصول اخذ کرنے ہیں. اچھا, میں نے کہا اچھا ان سے اصول کیا اصول اخذ کریں گے؟ تو پتہ چلا کہ جس طرح غلام ہوتا ہے نا, اس کی ایک اپنی بھی ملکیت ہوتی ہے, یعنی اپنی جان کا تحفظ اس نے خود کرنا ہے, اپنے جسم کو مالک ہے, لیکن وہ میرا بھی حق کے تصرف میں ہوتا ہے, گویا اس کی تو شیئرڈ ملکیت ہے. تو دیکھو یہ جو پرائیویٹ کمپنی آج پیدا ہوئی ہے نا, تو اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں غلامی کے تصور سے. بھائی سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنی کو دینی لحاظ سے پہلے غلط تو جس کو پھر میں غلامی اور فقہ کے اندر جا کے ثابت کروں. یعنی مجھے ضرورت کیا پڑی کہ میں پوری دنیا کے اندر جو مختلف مالی معاملات ہو رہے ہیں اس کو ایک خاص دور کی فقہ کی میزان پہ رکھ کے ثابت کروں. پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ اتنا بھیانک نکلا, وہ نتیجہ اتنا خطرناک نکلا کہ پورے دین کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا. یعنی پھر اب کیا کرتے ہیں, ہم ہر وہ چیز جو آتی ہے اس کو پہلے فقہ کی میزان پہ رکھتے ہیں, اس دور کی مالی ٹرانزیکشن کی حیثیت وہ بنتی ہے تو قابل قبول ہوتی ہے, نہیں بنتی تو حرام ہو جاتی ہے. اچھا پھر ضرورت ایسی چیز ہے کہ وہ اپنا احساس خود پیدا کرتی ہے, تو پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں, پھر آپ یہ دیکھیے جو اسلامی بینکنگ کے نام پر ہمارے ساتھ ایک مذاق ہوا ہے, مذاق ہے یہ, لٹرلی مذاق ہے. لوگوں کو ابھی کچھ عرصے میں اندازہ ہوگا جب لوگ اس کی تارو پوت کو بکھیر کے رکھ دیں گے. وہ مذاق یہ ہے کہ وہی معاملہ وہی ادارے کر رہے ہیں, لیکن اس میں اصطلاحات اور ہیلے بہانوں کو تبدیل کر کے اس فقہ کے مطابق کر رہے ہیں جس فقہ کے مطابق ان کے لحاظ سے مالی ٹرانزیکشن اگر ہو جائے تو درست ہو جاتی ہے. معاملہ وہی ہو رہا ہوتا ہے. میں نے پچھلے دنوں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی اسلامی بینکنگ کو وجود پذیر کرنے والی ایک شخصیت سے, تو انہوں نے جو اس کے تاروپود بکھیرے وہ لوگوں کے لیے لمحہ فکریاں ہیں, اور پھر اس سے جو مالی منفعتیں ان بینکوں کی وابستہ ہوئیں اور لوگوں کے دینی کونوٹیشنز کو یعنی ایسی چیزیں اس میں ہوتی چلی گئیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو چند اگر اصولی تصورات غلط ہو جائے ہمارے ہاں تو اس کے اتنے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. فقہ کو شریعت سے الگ کرنا پڑے گا, دنیا اور دین یہ میدان الگ کرنا پڑے گا, اپنا دائرہ اور استحقاق سمجھنا پڑے گا, استدلال کے اصولی طریقے درست کرنے پڑیں گے. جب تک یہ نہیں ہوں گے اس وقت تک اس طرح کی مذاق خیز صورتحال ہمارے سامنے آتی رہے گی. اور میں نے اپنی اس تحریر میں بھی متنبہ کیا تھا کہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ چیزیں اپنی ورت منوا لیتی ہیں. وہ بڑے خوبصورت ایک صاحب تھے, مفتی محمد حسن صاحب ان کا نام تھا, اس نے اتفاق سے ان کا نام بھی حسن تھا, دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث تھے. تو مولانا وحید الدین خان نے ان کا یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ان کو کرنسی نوٹ کے لیے
فتویٰ لکھا گیا. وہ جو فتویٰ ہے وہ انہوں نے کاپی کیا ہے مفتی مولانا وحید الدین خان نے, میں نے کہیں پڑھا وہ, تو اس میں انہوں نے جو جواب لکھا ہے بڑا خوبصورت, بڑا شاندار, جو بہت بڑے بڑے عالم تھے, اور ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ بڑے ہی متقی پرہیزگار تھے. دیوبند کے ارد گرد جتنی بیوائیں اور یتیم لوگ رہتے تھے ان کا سودا, ان کا یعنی وہ سارا کچھ وہ کرتے تھے. بڑے ذکی فہیم آدمی تھے مفتی محمد حسن صاحب. تو انہوں نے اس فتوے کے جواب میں لکھا ہے, کرنسی نوٹ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے فتویٰ دے دیا میرا فتویٰ نہیں چلے گا, کرنسی چل جائے گی. اور وہی ہوا. تو وقت, حالات اپنی چیزیں خود منوا لیتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کل آپ کہیں گے کہ جائز ہے, تو لوگ جو تصور پیدا کریں گے ذہن میں, وہ یہ کہیں گے کہ یار ان کے دین میں کوئی چیز کانسٹنٹ. آپ یہ کہیں, آج بھی یہ کہیں کہ یار حلت و حرمت کے یہ اصول ہیں, باطل طریقے سے مال نہیں کھا سکتے. مال کی تعریف ہمارے دائرے کی بحث نہیں ہے, ریاست کی بحث ہے. آپ جو اطلاق میرے پاس لے کر آ رہے ہیں, میں اس وقت کی اطلاقی صورتحال پہ ضرر غرر سد ذریعہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک رائے رکھتا ہوں انسانی سطح پر. اس کو نہ دین کا مسئلہ بنائیں نہ شریعت کا مسئلہ بنائیں, لیکن جب آپ بنائیں گے تو پھر گلہ مت کریں. پھر لوگ اٹھیں گے, وہ مذاقہ اڑائیں گے, وہ پھر کہیں گے کہ ان کے یہاں تصویر کل حرام تھی آج حلال ہو گئی. اور ان سب معاملات میں بھی آپ دیکھیے کیا ہوا, یہی استدلال کی غلطی. یعنی تصویر کی حرمت کو پہلے غلط اخذ کیا, پھر اس کو جائز کرنے کے لیے غلط ہیلے بہانے بنائے, تو آج پتہ نہیں چلتا کہ موقف کیا ہے, حرام ہے حلال ہے قابل. پھر ہوتا کیا ہے, ایک پورا علم کلام بننا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, دین کی بقا کے لیے حرمت بھی حلت میں بدل جائے, یعنی پورے دین کے تاروپوت بکھر جاتے ہیں. تو فکر فراہی کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ یہی ہے کہ چیزوں کو ان کی صحیح پلیسمنٹ میں اس نے رکھا ہے, اصل کو اصل کی جگہ پہ رکھا ہے, شر و وضاحت کو شر و وضاحت کی جگہ پہ رکھا ہے. اس شر و وضاحت سے جو فہم ڈیولپ ہوتا ہے اس سے استنباط کر کے اصول اخذ کر کے مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کرتے اس کو انسانی جگہ پہ رکھا ہے. فقہ کو شریعت سے الگ کیا, حدیث کو سنت سے الگ کیا. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مسلمات عقل اور علم پر مبنی اصول متعین کے لفظ ہے, جملے کی تعلیف ہے, سیاق کلام ہے. تو اسی سے اصل میں دین کی وہ اصل حیثیت ہے, وہ اصل نوعیت ہے جو بحال ہوتی ہے. اور میرے خیال سے جو مثالیں سامنے آتی ہیں اطلاع کی, یہ بڑا اہم کام کرتی ہیں. یہ مناہج کی جو غلطی ہے, کیونکہ منہج کو آپ فلسفے کی سطح پر جا کر سمجھائیں کبھی قابل فہم نہیں ہوتا, لیکن نتیجے کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کا کھرا کھوٹا واضح ہو جاتا ہے. کرپٹو کے معاملے میں ہمارے ہاں روایتی علم کے اندر استدلال کے جو اسکام ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئے.